دیکھیے سب سے جو پہلے چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مرج ہوا تھا فاٹا کا ایکس فاٹا کا، یہ پچھلی حکومت میں اس میں ایک سرتاج عزیز کی کمیٹی بنی تھی اس کی سربراہی میں، اور انہوں نے یہ مرج کے لیے اپنے سفارشات پیش کیے، اور اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیوں نے یہاں پارلیمنٹ میں صوبوں میں صرف 2 جماعتوں کے علاوہ، جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت تھی اور محمود خان اچکزئی صاحب کی، انہوں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ بقایا تمام سیاسی جماعتوں میں انکلوڈنگ ہماری جماعت نے اس پہ کنسنسس کر کے وہ جو سرتاج عزیز کی کمیٹی کے سفارشات تھے اس پہ یہ مرج ہوا۔ اب مرج کا چونکہ یہ پچھلی حکومت کے بالکل آخری دنوں میں یہ مرج ہوا تھا، اس کے بعد میرے خیال میں چند دنوں کے بعد حکومت کی مدت پوری ہو گئی، اس کے بعد الیکشن ہو گئے۔ الیکشن میں اس میں یہ ہوا کہ ہماری حکومت آئی، خیبر پختونخوا میں فیڈرل حکومت آئی، تو اب ظاہر ہے اس کا پھر چونکہ ایف سی آر ختم ہو چکا تھا، وہ کے پی کا حصہ بن چکا تھا ایکس فاٹا، تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ جب یہ مرج ہوا، جب ہمارے پاس، تو ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج تھا، جو سب سے وہ چیلنج تھا وہ یہ تھا کہ سرتاج عزیز کی کمیٹی کی سفارشات میں جو امینڈمنٹ ہوئی تھی اس میں یہ تھا کہ 5 سالوں میں یہ گریجولی جو ہے نا یہ مرج ہوگا، اور پھر 10 سال کا ایک پورا وہ تھا میکنزم تھا، جس میں پھر یہ بھی فیصلہ تھا، جو سب سے امپورٹنٹ اس کا ایک پہلو ہے، وہ این ایف سی ڈیویزبل پول جو ہمارا ہے اس میں سے 3% جو تقریباً اس وقت جو ہے، اس وقت بھی 100 ارب کے لگ بھگ پیسے ہر سال ان جو مرج ڈسٹرکٹ ایکس فاٹا کے لوگوں کو ملیں گے، جس میں انفراسٹرکچر ہے، جس میں ایجوکیشن ہے، جس میں ہیلتھ ہے، جس میں روڈز ہے، جس میں کمیونیکیشن، یہ ساری چیزیں اس میں تھیں۔ اب یہ 5 ایئر کا تھا۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت ایک قانون بنایا گیا تھا، کیونکہ ایف سی آر ختم ہو گیا، اب یہ اس کو گورن کیسے کیا جائے گا، تو اس میں اس وقت ایک قانون تجویز کی گئی تھی کہ جس کے اوپر اس کو 5 سال تک چلایا جائے گا، اور پھر سٹیپ بائی سٹیپ اس کو مرج کیا جائے گا۔ وہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو گئی، پشاور ہائی کورٹ نے اس قانون کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا۔ انہوں نے جب سٹرائک ڈاؤن کیا تو وہ یکدم یہ ہوا کہ وہی ساری قوانین جو ادھر کے پی میں سیٹل ڈسٹرکٹ میں ہیں وہ ان مرج ڈسٹرکٹ میں ہوگا۔ اب یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ جو 5 سال میں کام ہونا تھا وہ ابھی فوری طور پر آپ نے شروع کرنا ہے۔ اب ہم اس کے لیے خیبر پختونخوا حکومت گئی سپریم کورٹ میں، ہم نے اپیل کی، ہم نے کہا کہ جی چونکہ یہ 5 سال میں ہونا تھا تو یہ 5 سال کا جو امینڈمنٹ میں جو ہے اس کے مطابق اس کو کیا جائے گا۔ لیکن اس میں پھر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ یہ آیا کہ آج کے بعد وہ سارے قوانین جو سیٹل ڈسٹرکٹ ہے، جیسے وہ اس سے بھی سخت فیصلہ آ گیا جو پشاور ہائی کورٹ تھا جس کو ہم نے چیلنج کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ وہی قوانین جو سیٹل ڈسٹرکٹ میں وہ اب مرج ڈسٹرکٹ میں ہوں گے، عدالت بھی وہاں پہ ہوگی، پولیس بھی وہاں پہ ہوگی، ساری چیز۔ اب یہ ہمارے لیے، اب اس کے ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، تو ہم نے وار فوٹنگ پہ کام کیا۔ اب اس میں ایک جو بڑا مسئلہ تھا وہ تھا وہاں پہ ایک فورس ہوا کرتی ہے خاصادار، یہ تقریباً 29,000 کے لگ بھگ فورس تھی۔ اب یہ پہلے کام کرتی تھی جب یہ ایکس فاٹا تھا، یہ فاٹا میں یہ کام کرتے تھے انڈر یہاں پہ سیفران کی منسٹری کے انڈر میں کام کرتے تھے، ان کی تنخواہیں، ان کے مرات، ان کے ساری چیزیں اس کے تھرو آتی تھی۔ اب یہ جو 29,000 لوگ تھے، اب ان کے مستقبل کا مسئلہ، یہ تو ہوا میں آ گئے، اب ان کا کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فورس ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے قربانیاں بھی دی تھی۔ اب ہمارے لیے یہ بھی ایک مشکل جو سب سے پہلے تھا، اب اس کے اوپر وہ باہر نکل آئے، یہ 29,000 لوگوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ جی ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہو گئی اور ہم ہو رہے۔
پھر اس پہ کافی وہ چلی ڈسکشن چلی. پھر ہماری اپیکس کمیٹی جو ہوتی ہے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے اسٹیکس ہولڈر ہوتے ہیں, اس میں پھر فیصلہ کیا گیا. پھر اس کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی. اس کمیٹی کا میں پھر چیئرمین بنا. میرے ساتھ کچھ 4 لوگ اور تھے. اب ڈیفینیٹلی یہ ایک بہت بڑا مشکل اور کمپلیکیٹڈ قسم کا وہ تھا. ان کے جو مطالبات تھے یہ ان کے ساتھ جو پھر بات چیت ہوئی, ڈسکشن ہوئی, پھر میں نے ان کے ساتھ جرگے کیے. پھر کرتے کرتے بہرحال الحمدللہ ودن مجھے یاد ہے کہ اتنا بڑا مسئلہ تھا اور وہ احتجاج کر رہے تھے خیبر ڈسٹرکٹ میں. 4 دن لگے لیکن وہ مسئلہ حل کر دیا. پھر میں نے وہ سفارشات چیف منسٹر صاحب کو دیے. اس پہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ہم نے پھر ان کو خیبر پختونخوا پولیس میں مرج کر دیا. پھر میں اسی میں آتا ہوں کہ پھر اس میں عدالتی سسٹم وہاں پہ نہیں تھا. یہ تو حل ہو گیا. عدالت کی سسٹم نہیں تھا وہاں پہ. پراپر جو انفراسٹرکچر مثلاً 100 ارب روپے اگر وہاں پہ لگیں گے تو اس کے لیے جو کیپیسٹی ہے وہ نہیں تھی. یعنی لگانے کے لیے کیپیسٹی چاہیے. تو ظاہر ہے اس کے لیے پھر مشاورت بھی کرنی پڑی, کنسنسس بھی کرنا پڑا کہ فرسٹ پرائورٹی, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, اس طریقے سے. تو اور پھر اس میں جو ہوا عدالتی نظام الحمدللہ آج وہاں پہ قائم ہو گیا. اب ظاہر ہے وہاں پہ پھر پولیس, عدالت, پھر اس کے بعد ان کی جو ہیلتھ, ایجوکیشن میں بھی ریفارمز, اور پھر ان کی مانیٹرنگ سسٹم, پھر وہ ساری چیزیں. اس وقت جو شروع میں بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑ رہا تھا. اب دیکھیں ہم نے یہ کیا کہ خیبر پختونخوا وہاں پہ جو تھا کیبنٹ کی میٹنگ فرسٹ ٹائم ان ہسٹری آف پاکستان. صبح کی فرسٹ میٹنگ ہم نے کروا لی خیبر ڈسٹرکٹ میں, دوسری ہم نے کروا لی کابینہ کی مومن ڈسٹرکٹ میں, اور پھر اس کا ایک پورا ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ جی ہر ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں کیبنٹ کی میٹنگ. یہ پھر اس کے لیے یہ کیا کہ منسٹرز جیتتے ہیں, ہر منسٹر جو ہے وہ وہاں پہ 2 دن جایا کریں گے. مطلب کہ اس طریقے سے پھر ہم تقسیم کیے ہیں کہ تاکہ وہاں پہ لوگوں کو یہ باور ہو کہ ہم خیبر پختونخوا میں مرج ہو چکے. اور خیبر پختونخوا میں, اور پھر میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, پرائم منسٹر صاحب کو تمام جو مرج ڈسٹرکٹ ہے, ایک ڈسٹرکٹ رہ گیا تھا وہ کورم ڈسٹرکٹ ہے, بقایا سارے ٹرائبل ڈسٹرکٹ میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے خود وزٹ کیے, جلسے کیے, وہاں پہ جرگے کیے, لوگوں سے ملے. یہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کیونکہ پاکستان کا جو ہمارا پرائم منسٹر ہوتا تھا مرج ڈسٹرکٹ میں ایک آدھ ڈسٹرکٹ میں گئے ہوں گے, لیکن تمام ڈسٹرکوں میں جانا اور پھر وہاں پہ ایڈریس کرنا, پھر وہ چیزیں. اور پھر یہ بھی تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی چونکہ ایک وہ بھی تھی, ایفیلیشن بھی تھی ان ایریاز میں. میں جب بھی پرائم منسٹر کو ریسیو کرتے تھے یا ساتھ جاتے تھے, مومن ڈسٹرکٹ ہم گئے تو ہیلی کاپٹر سے اترے, مجھے کہتے ہیں جب اس زمانے میں آیا تھا تو یہاں پہ یہ تھا. تو وہ ساری ڈسٹرکٹ ٹرائبل ڈسٹرکٹ وہ خود گھوم پھر چکا تھا اور وہاں کے ہم سے زیادہ ان کے علم میں تھا. تو یہ بھی اچھا ایک پازیٹیو وہ تھا کہ پرائم منسٹر کا پرسنل انٹرسٹ اور پھر اس علاقے سے واقفیت, اس کا پرانا وہ جانتا تھا چیزوں کو, تو اس میں وہ بھی بڑا اچھا ہوا. میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم تھوڑا سا میں پہلے اس سوال سے پہلے میں اس پہ آؤں گا کہ مرج ڈسٹرکٹ میں جو وعدہ مرج کے وقت ہوا تھا اور وہ جو جس پہ مرج ہوا تھا, جس پہ کنسنسس ہوئی تھی تمام پولیٹیکل پارٹیاں, میں نے 2 پارٹی آپ کو بتائے, ان کے علاوہ کنسنسس ہوئی, اس میں 3% ڈیویزبل پول سے دینے تھے ہر سال مرج ڈسٹرکٹ کو ایکسپرٹ. انفارچونیٹلی اس کمٹمنٹ کو فلفل آج تک نہیں کیا گیا. مثلاً سندھ حکومت نے نہیں دیے, بلوچستان حکومت میں نہیں دیے, ایون پنجاب کی حکومت میں جو مجھے آخری اطلاع تھی جو اس بجٹ سے پہلے, انہوں نے بھی نہیں دی.
ہاں فیڈرل حکومت نے اور کے پی نے پچھلے میں دیے، اور ڈیفینیٹلی مجھے اس بجٹ میں بھی کے پی نے دیے ہوں گے، کیونکہ پچھلے بجٹ میں تو مجھے یاد ہے میں خود ادھر تھا تو وہ دیے تھے. تو اب ظاہر ہے کہ جو کمٹمنٹ ہوا تھا وہاں کے عوام سے، تو پھر تو جو 3% تھے تو اس کے اوپر تو مرج ہوا تھا. اب ظاہر ہے کیپیسٹی کی جو ہے وہ مسئلہ ہے اور وہ رہے گا. اتنا جلدی وہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیپیسٹی بلڈ کر رہے ہیں، لیکن پہلے سے بہت زیادہ وہ بلڈ مطلب کہ اس پہ پروسیس ہو رہا ہے. تو وہ جب تک وہ 3% نہیں ملیں گے جو وعدے کیے گئے تھے، تو وہاں پہ ان کی محرومیاں جو 70 سال کی محرومیاں ہیں، وہ اگر آپ کا یہ خیال ہے وہ ختم ہوں گی، یہ بالکل ختم نہیں ہو سکتی. بالکل میں یہ کہہ رہا ہوں. اور میں نے اس وقت بینگ وہاں کے انچارج منسٹر، وہاں کے انچارج انفارمیشن منسٹر، میں نے اس وقت کہا ریکارڈ پہ کہ وہ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی اس وقت مرچ کے وقت، تو اس کو سیریس لیا جائے، اور وہ جو پیسے ان کے یہاں پہ دینے ہیں تاکہ اس کو دیے جائے. وہ پورے کے پورے پیسے ابھی تک نہیں ملے. یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک سوالیہ نشان ہے پورے مرچ کے اوپر. یہ جو پچھلے 15-16 سال سے یہ جو کچھ اس خطے میں ہوا، اس میں ڈیفینیٹلی وہ جو لیول ہے کہ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اس لیول کو ہم کے پی کے دوسرے سیٹل ڈسٹرکٹ کے برابر لے کر آئیں گے، وہ مشکل ہے، اس پہ ٹائم لگے گا. ہاں وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو کمٹمنٹ ہے وہ فلفل کیا جائے. اور دوسری بات، میں جب منسٹر بھی تھا میں یہ کہتا تھا، اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چینج لوگوں کو اس صورت میں اور زیادہ نظر آئے گا. وہ پرانا جو سوچ ہے، پرانا جو ایک سسٹم ہے جو فاٹا تھا، ایف سی آر تھا، اور وہ جو کرپشن اور وہ جو چیزیں تھی، اس کو ہم نے چینج کرنا ہے، اور ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو چینج کیا جائے. تو یہ ساری چیزیں جب تک وہاں پہ، پھر ہم نے وہاں پہ الیکشن کروایا، صوبائی الیکشن آفٹر مرج. یہ تو 1 سال کے بعد ان کا الیکشن ہوا. تو سب کہتے تھے کہ جی یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، یہ وہ ہوگا. کروایا ہم نے الیکشن، اور الیکشن بھی کروایا، اور اس میں پی ٹی آئی کے یہ نہیں تھا اب کہ وہ اس طریقے سے جو ہم کہہ سکتے ہیں اس میں الیکشن میں، ظاہر ہے ہمارے ڈسٹرکٹ کے حالات بھی اس طرح کے ہیں، لیکن الیکشن میں تقریباً تمام لوگوں کو نمائندگی ملی. اور میں خود، مجھے یاد ہے الیکشن ڈے پہ میں خود وہاں پہ وزٹ کیا، میں نے وہاں پہ میری وہ سپیچز بھی ہے. میں نے کہا جو بھی جیتے ہم ان کو، خیبر پختونخوا حکومت ان کو ویلکم کرے گی، کیونکہ یہ پہلا الیکشن ہے. وہاں کے لوگوں کو پہلی دفعہ تاریخ میں نمائندگی مل رہی ہے صوبائی اسمبلی میں. تو ظاہر ہے وہ جو نمائندگی ان کو ملی، اب یہ ان لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب کچھ دیکھیں، کچھ ذمہ واریاں، وہ منیر نیازی کا شعر ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کچھ شعر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو بھی مرن دا شوق تھی. دیکھیں ذمہ واری، رسپانسبلٹی اب ان نمائندوں کی بھی ہے جو صوبائی اسمبلی کو تو آ گئے. اب وہ اپنے علاقے، وہاں کے مسائل، ان کے حل کے لیے وہ سامنے آئیں اور حل کرنا شروع کر دے، اور اس پہ بات کرے، اس پہ ڈائلاگ کرے، تاکہ کس طریقے سے وہ مسئلے حل. اگر ہم یہ سوچیں گے کہ جی ساری چیزیں ہم حکومت پہ چھوڑیں گے کہ جی حکومت، اس طرح نہیں ہوتا. کیونکہ یہ بہت بڑا، اور میں یہ کہتا ہوں، میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اس پوری بیلٹ میں، جب یہ پورا بیلٹ ہے، اس میں امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا، اور پاکستان میں امن ہوگا تو پوری دنیا میں امن ہوگا. اور یہ ملک پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان خوشحال ہوگا، پاکستان کی جو وہ ہے وہ سٹرانگ ہوگی. تو عوام اس کا ڈیفینیٹلی، فاٹا ہو، بلوچستان ہو، وہ پنجاب کا کوئی، ہمارا جنوبی پنجاب ہو، سندھ کے کوئی گوٹ ہو، یہ سارے ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں آپ کو ایک چیز واضح بتا دوں، کیونکہ میں نے اس پہ کھل کر ابھی بات نہیں کی ہے، سٹیپ بائی سٹیپ کر رہا ہوں. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں پہلے دن جب مجھے یہ رسپانسبلٹیاں دی گئی، اور اس کے بعد پھر سٹیپ بائی سٹیپ دی گئی، پہلے میں ترجمان تھا، پھر میں فاٹا کا انچارج، ساتھ ساتھ یہ پورٹ فولیو بھی تھی، پھر میرے
پاس انفارمیشن تھی تو ڈیفینیٹلی میں ڈیلیور کرتا تھا تو مجھے ملتے تھے یہ جو اور ایڈ ساتھ ہوتے گئے. لیکن ہاں یہ ضرور تھا کہ میرے لیے پہلے دن سے پرابلم، یہ پہلے دن سے میرے لیے پرابلم پہ پرابلم تھی کہ پہلے یہ پہلا واقعہ نہیں ہے جو میرے ساتھ یہ ہوا. اس سے پہلے میں ایک دن ادھر میٹنگ کے لیے اسلام آباد آیا تھا، ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو جی آ گیا کہ پشاور ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا ایڈوائزر اور اسپیشل اسسٹنٹس اور یہ وہ میرے ساتھ اور بھی لوگ تھے. تو جب سسپینڈ کیا تو میں نے بھی پوچھا، میں نے کہا کس چیز کے، اس پہ تو ہمیں نوٹس بھی نہیں آیا، کوئی پتہ بھی نہیں ہے، اچانک ٹی وی پہ دیکھے کیوں سسپینڈ کیا یہ وہ. اچھا تو اس میں ظاہر ہے چونکہ میرا لوگوں کے ساتھ ایک میڈیا پہ تو سب سے زیادہ وہ فوٹو بھی میری آتی تھی. اب ظاہر ہے جتنی آپ کی امپورٹنس ہوگی اتنا آپ کا وہ سب سے زیادہ میں آ رہا تھا باہر. بہرحال وہ پھر دیکھا تو جی کسی نے جو ریٹ پٹیشن کیا تھا اس میں کہا گیا تھا کہ یہ وہ اور ہمیں سسپینڈ کر دیا. الحمدللہ اس کو ہائی کورٹ میں فیس کیا، ایک دو مہینے تھے میرے خیال میں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ جس وقت وہ ہائی کورٹ میں بحث ہو رہی تھی تو ریمارکس میں وہاں پہ جو بات ہو رہی تھی تو اس میں جو وکیل تھا وہ ایم پی اے بھی تھا، ایک سیاسی جماعت کا ایم پی اے بھی تھا اور وکیل بھی تھا. تو وہ بحث کر رہا تھا عدالت کے اندر. تو اس نے عدالت کے اندر کہا کوئی 16 دفعہ 15 دفعہ میرا نام لیا. تو آخر میں وہ کہنے لگا کہ یار میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. وہ مجھے آج بھی یاد ہے، وہ جج صاحب نے کہا کہ مجھے لگتا ایسے ہے کہ آپ کی اس پوری پٹیشن میں ایک بندے کو آپ نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے، دوسرے کا تو ویسا نام ہے کیونکہ اس کو بار بار نام لے رہے ہو تو ایک دفعہ اور بھی لے لو. اور میری طرف اشارہ تھا. تو وہ بھی میرے لیے ایک مطلب وہ الحمدللہ اس میں بھی وہ ڈسمس ہو گیا اور پھر میں بحال ہو گیا. اچھا پھر اس کے بعد ڈیفینیٹلی میرے پاس پھر انفارمیشن منسٹر ہے. سب سے کرٹک ٹائم میں میرے پاس انفارمیشن 3 مارچ کو مجھے انفارمیشن منسٹری کی پورٹ فولیو دی گئی. کورونا آ گیا، دن رات ایک کر کے میں نے کام کیا. اس وقت کیبنٹ کی جو پہلے میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ 2 منسٹرز، ایک ہیلتھ منسٹر اور ایک انفارمیشن منسٹر، یہ 24/7 جو ہے نا اویلیبل ہوں گے اور ان کی چھٹیاں نہیں ہوں گی. بقایا اس وقت کے منسٹرز کو بھی چھٹی دی گئی کیونکہ وہ سپریڈ ہو رہا تھا، کیونکہ ظاہر ہے وہ دفتروں میں آتے تھے تو اس کے پیچھے لوگ ہوتا تو وہ اس وقت جو ایس او پیز تھے وہ بڑا وہ تھا. پھر آفیسز میں آپ یقین کریں کہ جو میری ڈیوٹی میں شامل نہیں بھی تھا، مثلا میں آپ کو بتاؤں یہ میری ڈیوٹی میں نہیں تھا کہ جی آپ کوارنٹائن سینٹر اس وقت ہاسپٹلز اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہاں پہ ایس او پیز مارکیٹوں میں جاؤ، وہاں پہ جو ہے نا پورے تمام ڈسٹرکٹس میں مسجد میں جاؤ، کبھی کدھر کبھی کدھر، ڈے اینڈ نائٹ میں نے کام کیا. اور یہ ریکارڈ پہ کے اوپر ہے. اور مجھے اس وقت یہی تھا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک وبا آئی ہے اور پوری دنیا میں آئی. جتنا زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی عوام کو اویئر بھی کریں، اور پھر جو ہاسپٹل میں آتے ہیں غریب یا جو، کیونکہ اس میں تو وبا ایسی تھی کہ اس میں نہ غریب کا پتہ چلتا تھا نہ امیر کا پتہ تھا، ایک اس طرح وہ پہلا لہر تھا. اور سختی سے مجھے کہا گیا، سختی سے، میں آج پہلی دفعہ کہہ رہا ہوں، مجھے سختی سے کہا گیا کہ آپ تو اس سوپیس پہ خود عمل نہیں کر رہے. وہاں پہ مجھے اس وقت یاد ہے ایک فخر الدین 92 چینل ہے، اس کے نمائندہ تھے، بڑے اچھے انسان تھے، اس کو کرونا کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوئی. اچھا میں گیا اس کے جنازے، اچھا جنازے پہ پابندی تھی، آپ کو پتہ ہے سارا، کیونکہ وہاں پہ ساری ہماری جو صحافی برادری اس کے گواہ ہے، خیبر پختونخوا کے صحافی جو بات ہے میں آپ کو مجھے کہا گیا جی ٹیسٹ کروا لو. میں نے کہا اگر میں ٹیسٹ کروایا تو 14 دن میں کوارنٹائن میں چلا جاؤں. تو مجھے اپنے آپ سے زیادہ عزیز تھی وہاں کے جو لوگ تھے ان کی،
اور یہ میں نے ایک دفعہ نہیں کئی مثال ہے, اور الحمدللہ میں نے اچیو کیا. اس وقت جو مشکل دور تھا, میں چیلنج کر کے کہتا ہوں, چیلنج کر کے آج کہتا ہوں کہ وہ جو 3 مارچ سے میرا ٹینیور شروع ہوتا ہے, انفارمیشن کا میں صرف بتا رہا ہوں, 11 جولائی تک, وہ چیک کر لیں آپ, ریکارڈ پہ موجود ہے, آج کل تو میڈیا ہے. لیکن میرے خلاف ایک سازش کی گئی. جب سازش ہوئی, میں اس میں ہوں کورونا کے, اور جس میں یعنی میری جان کو اس وقت بہت سارے لوگ تھے, ڈاکٹرز تھے, پروفیسر تھے, جو کورونا کی وجہ سے شہید ہو رہے. میرے حوالے سے پتہ مجھے چلا کہ جی یہ آڈیو آ گئی. کیا میرا پہلا دن 11 جولائی 5 بجے کا سوشل میڈیا پہ موجود ہے, ٹی وی چینل پہ موجود ہے. میں صرف 1 منٹ یا 2 منٹ بات کی تھی. میں نے کہا تھا کہ میرے خلاف سازش ہوئی, اور مجھے اس وقت تک رات تک پتہ بھی چلا تھا کہ کتنے لوگ تھے, کون کون اس میں شامل ہے, کون کون مجھے ہٹوانا چاہتا ہے, کون کون مجھے بدنام کروانا چاہتا ہے. میں اسی دن کہا, وہی 1 منٹ, میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, میرے لیے کمیشن بنایا گیا. میں نے 10 مہینے, حالانکہ 1 مہینے کا ٹائم تھا, میں نے 10 مہینے اس کو فیس کیا. میں نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی, میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نکالا گیا یا کیا ہوا. کیا میں نے کہا ٹھیک ہے, ہم اگر دوسروں کو کہتے ہیں کہ جی چاہے الزام صحیح ہو چاہے غلط ہو, لیکن الزام لگ جائے. اور آج کل کے دور میں سوشل میڈیا میں, اور یہ تو آپ کو پتہ ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ایک آڈیو اور پھر ایڈیٹڈ اور فیبریکیٹڈ, مجھے ایک ایڈیٹڈ اور فیبریکیٹڈ آڈیو پہ فارغ کر دیا, اور پھر کیا میرا مینٹل وہ ہوگا. اور پھر یہ کہ یہ 10 مہینے میں نے کس طریقے سے گزارے, میری فیملی, میرے دوست, میرے اور جو وہ تھے. خیبر پختونخوا کے صحافیوں کو سب کو پتہ ہے, سب چاہے سینئر چاہے جونیئر, اور یہ بھی میں ان کا شکر گزار ہوں, انہوں نے میرا بڑا ہیلپ کیا مشکل وقت, میرے ساتھ کھڑے رہے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ سارا جو ہے نا ڈکوسلا ہے, ڈرامہ ہے اور سازش, سب الحمدللہ ہو گیا. اس کے بعد 10 مہینے تک میں نے کچھ بھی نہیں کہا. 10 مہینے تک میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی, کیونکہ میں اس چیز کو ماننے والا تھا, اور میں مانتا ہوں کہ عمران خان صاحب, پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جس کے اوپر کوئی الزام آئے اس کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور اس کو فیس کرنا چاہیے. میں نے اس کو فیس کیا الحمدللہ. اس کمیشن نے پھر وہ جو میں نے تو نہیں دیکھا, لیکن جو اناؤنس ہوا کے پی گورنمنٹ نے, کامران بنگشو میری جگہ پہ آئے, انہوں نے جو اناؤنس کیا وہ آپ نے دیکھا, ساری دنیا نے دیکھا. یہ دیکھیں میرے ساتھ ہوا, پتہ نہیں اور کتنے لوگوں کے ساتھ ہوا ہوگا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بدنام کرنا, کسی کو بے عزت کرنا, یعنی اس طریقے سے کہ جو کام کریں, اور پھر جس چیز پہ مجھے کیا گیا, یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس بنیاد پہ یہ آڈیو بنائی گئی, اس ایڈ کا, آپ لوگ تو اس سسٹم کا حصہ ہو, بھائی صاحب وہ میرے اختیار میں نہیں تھا. وہ تو ہیلتھ منسٹر جو ہمارا ہے تیمور سلیم جگڑا صاحب, اس کی صدارت میں ایک کمیٹی ہے جس وہ کورونا کے حوالے سے, وہ اس کے چیئرمین ہے, اس کے ساتھ سیکٹری ہیلتھ, منٹس آف دی میٹنگ موجود ہے, اس کے ساتھ سیکٹری انفارمیشن, یہ دو جو بندے ہوتے گریڈ 20 کے افسر ہوتے ہیں, پھر ڈی جی انفارمیشن, پھر یہ جو ان کا ہوتا ہے ہیلتھ والوں کا ڈی جی اور اسپیشل سیکٹری وہ, اور اس کے بعد ان کا ڈائریکٹر ٹیکنیکل. یہ سارے کے سارے ایک کمیٹی ہے جو یونانی مسئلے فیصلہ کرتا ہے. 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا, اور ریکارڈ کے اوپر ہے, جو کہ میرے اختیار میں بھی یہ کام نہیں تھا. اس کی وجہ سے آپ مجھے بدنام کر رہے ہو. اور پہلے دن جو رپورٹ آئی اس میں یہ کہا گیا ہے, میرے پاس ہے جو پہلے دن وہ رپورٹ جو آئی, اس میں کہا گیا تھا کہ جی یہ تو ایک کمیٹی ہے, اور اس کو وہ کر رہا ہے, اس کی صدارت کرتا ہے وزیر صحت, اور اس میں یہ لوگ شامل ہیں.
اور یہ صحیح طریقے سے ہوا ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ نہیں ہے، اور میرا اس پہ لینا دینا کچھ نہیں تھا. یعنی ایک ایسے گناہ کو جو پہ کہ گناہ ہوا ہی نہیں ہے، جرم ہوا ہی نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ کوئی جرم ہوا نہیں، اس کا مجھے سزا جس کا پھر میرا یعنی نہ گناہ ہوا ہے اور نہ وہ جرم ہوا ہے، اور نہ میرا اس جرم جو نہیں بھی ہوا ہے اس سے میرا تعلق بھی نہیں بنتا، پھر بھی اس کی سزا آپ نے مجھے دی اور میں نے بھگتا ہے. لیکن میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں سرخروش میں ہو گیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کوئی نہیں ہے، جب میں عہدے مانگنے والا ہوں. آپ کو پتہ ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب کو جو جوائن کیا ہے ریکارڈ کے اوپر ہے. میں نے اس وقت خان صاحب کو کہا تھا، وہ ریکارڈ پہ، میں نے کہا میں کوئی ٹکٹ وکٹ کے لیے، اس لیے میں بعد میں گیا کہ میں نے کہا کہ، اور یہ ریکارڈ کی بات ہے، میں نے اس وقت کہا بھی خان صاحب کے سامنے کہا، تو میں نے کوئی ٹکٹ شکٹ کے لیے نہیں گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ کم سے کم اگر کوئی انسان، یہ میرا اپنا، میں خود اس چیز کے قائل ہوں کہ ہاں جب الزام کسی کے اوپر بھی لگے، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، اس کو فیس کرنا چاہیے. لیٹس ڈو اٹ. قانون کو راستہ دینا چاہیے. بات یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ وہاں پہ افغانستان میں بری طریقے سے ہار گیا، پٹ گیا، اور ساتھ اتنے نیٹو فورسز. اب بڑا آسان ہوتا ہے وہاں پہ افغانستان گورنمنٹ کی طرف سے، میں سنتا ہوں وہ پاکستان پہ الزام لگائے، ادھر سے امریکہ والا ڈو مور کی وہ پالیسیاں وہ اپنی جگہ پہ. پاکستان نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا اس جنگ کا، ہمیں کوئی فائدہ اس جنگ کا نہیں ہوا. تقریباً 150 ارب ڈالر کا تو ہمارا نقصان ہو چکا ہے، اور اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملا؟ پھر یہ کہ جو دہشت گردی تقریباً 70,000 کے لگ بھگ ہمارے لوگ اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور اتنے قربانیاں دینے کے باوجود ابھی بھی یا ڈو مور یا کوئی ہمارے اوپر الزام لگائے کہ جی یہ کر رہے وہ کر رہے. مطلب دیکھیں، اصل میں بالکل میں خان صاحب کی بات سے 100% یہی ہونا چاہیے. ایبسلیوٹلی ناٹ کی جو بات انہوں نے کی بالکل نہیں ہونا چاہیے، بس بہت ہو گیا، اور یہ بہت اچھا فیصلہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ امریکن کا مسئلہ یہی رہا ہے، اگر ان کا ہسٹری چیک کرے، ان کا یہی ہے کہ خود ناکام ہو جائے، خود وہاں پہ ان کا مسئلہ بنے، اور کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے کے گلے میں انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے اور خود انہوں نے نکلنا ہوتا ہے. لیکن اس موجودہ صورتحال میں بالکل یہ پالیسی، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اپنے جو ہمارے جو باؤنڈریز ہیں، اپنے جو ہمارے تعلقات ہیں اپنے جو افغانستان کے ساتھ، وہ افغانی حکومت کو بھی چاہیے، ان کے پریزیڈنٹ کو بھی چاہیے، سب کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لے. اب اپنی چیزوں کا، اپنی ناکامیوں کا الزام پاکستان پہ لگانا، یہ ہمیشہ سے وتیرہ، چاہے وہ امریکہ کا ہو اور ڈیفینیٹلی وہاں کے جو حکومت ہے ان کا ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہاں ہمیں بھی، میں یہ پھر اگین کہہ رہا ہوں، ہمیں بھی اپنے گریبان میں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اگر 70,000 کے لگ بھگ لوگوں کو بھی شہید کروایا، ہم نے 150 ارب ڈالر کے اپنا جو ہے نا وہ نقصان بھی کر بیٹھے، اور اس کے بدلے میں ہمارے گلے میں جو توک ڈالنے کی اگلے کوشش کر رہے ہیں، اس سے بڑا سبق ہمیں سیکھنا چاہیے. اور ہمیں بھی اپنی پالیسیاں جو ہے وہ پاکستان کی میڈین پاکستان ہونے چاہیے. پرانی غلطیاں ہیں، وہ جو پہلا ہمارا ایکسپیرینس ہو چکا ہے، اس سے ہمیں سیکھ کر آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنے ملک کے مفاد اور اپنی ملک کی جو ساورنٹی ہے اس کو مد نظر رکھ کر فیصلے کرنے چاہیے.